اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیتھولک کلیسا۔ اس میں اس کی شروعات کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پاپائی نظام ہے اس کا قیام کس طرح مارز وجود میں آیا، پھر روما یعنی مقدس روما کس طرح یعنی روما کو کس طرح وہ مقدس سلطنت ڈکلیئر کیا گیا، پھر حکمرانوں کا اس زمانے کے جو حکمران تھے یہ پوپ کے ہاتھوں کس طرح کٹھ پتلی بنتے تھے، پھر جب پوپ کے پاس بے تحاشا اختیارات آ گئے تو اس مرحلے پہ ان کی عیاشیاں کس نوعیت کی تھیں، پھر استحصال انہوں نے کس طرح سے کیا، خود یعنی مجالس سے تفتیش اور عدالت تفتیش از خود شروع کر دی، پھر عدالت تفتیش جو تھی اس کے مظالم کس نوعیت کے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ مغفرت اور معافی ناموں کا اجرا کس انداز میں ہوا، فیسیں کس طرح سے لی گئیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم ساری باتیں دیکھیں گے، فیسیں یا معافی نامہ۔ تو ابتدا میں ہم اس طرح بڑھتے ہیں کہ کیتھولک کلیسا یہ پاپائیاں یعنی اس کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ قسطنطنیہ شہنشاہ روما نے جب عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا تو مذہبی اور دنیاوی معاملات کو ملا کر ایک کر دیا گیا، یہ مذہبی اور دنیاوی معاملات کو ملا کر ایک کر دیا گیا، روما کی حکومت مقدس قرار دی گئی۔ کلیسا کا تمام کاروبار 5 منتخب پادریوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا جنہیں انگریزی زبان میں فادر کا ہم پلہ سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں کلیسا بھی دو تھے، ایک کا صدر مقام روم اور دوسرے کا قسطنطنیہ تھا۔ رومی کلیسا کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ پولوس نے روم میں وفات پائی تھی، جبکہ وہی یعنی عیسائیت کی سچی اور اصلی روایات کا علم بردار تھا، لیکن قسطنطنیہ کا کلیسا بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھتا تھا، کیونکہ سلطنت روسا کا دارالسلطنت اور مرکزی مقام تھا۔ بدی وجہ وہ رومی کلیسا پر برتری رکھتا تھا۔ دونوں کلیساؤں میں اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی زبانیں مختلف تھیں۔ جب ان دونوں کی تعلیمات کا ترجمہ ایک دوسرے کی زبانوں میں کیا جاتا تو مفہوم و مطالب میں بہت فرق پڑ جاتا تھا۔ اس طرح ان کے درمیان اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا اور دونوں میں کبھی بھی یعنی اتحاد و اتفاق پیدا نہ ہو سکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں پاپائی نظام، اس کا قیام کس طرح سے ہوا کہ گریگوری اول نے جس کا زمانہ 540 عیسوی تا 609 عیسوی یہ بیان کیا گیا ہے، اس نے پاپائی نظام کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم کیا۔ بہت سی وحشی اقوام بھی اسی دور میں عیسائیت میں داخل ہوئیں۔ اس پوپ کی طاقت میں اسے پوپ کی طاقت میں گراں قدر اضافہ ہوا، اسی کو دینی اور دنیاوی طاقت کا منبع قرار دیا گیا یعنی پوپ کو۔ اس طرح پوپ لامحدود اختیارات کا واحد مالک بن گیا۔ اس کی لامحدود طاقت کا دور 800 عیسوی سے شروع ہوا اور روما کی مقدس سلطنت کے پہلے شہنشاہ کی حیثیت سے شارلیمان کو پوپ نے پورے مذہبی رسم و رواج کے مطابق تاج شاہی پہنایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے
کہ اس کے یعنی تاج پوشی کے بعد یہ روما جو ہے اس کو مقدس روما کا نام دیا گیا، مقدس روما۔ یہ سائڈ کے اوپر ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو شارلمان کو پوپ نے پورے مذہبی رسم و رواج کے مطابق تاج شاہی پہنایا اور روما کو مقدس روما کا نام دیا گیا۔ اس دور میں سلطنت روما میں وہی ممالک شامل تھے جنہیں آج کل فرانس، اٹلی، جرمنی، وسط یورپ کی ریاستیں یوگوسلاویہ اور رومانیہ وغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی آج کل یہ ممالک اس میں شامل ہیں۔ اسی دور میں عباسی خلافت کا ڈنکا جو تھا وہ بحر ہند سے بحر روم تک بج رہا تھا۔ اسپین میں بھی عرب سلطانوں نے کرتبہ اور غرناطہ کی بنیادیں رکھنا شروع کر دی تھی۔ 800 عیسوی سے 17ویں صدی تک یورپ کے تمام بادشاہوں کے تخت و تاج عملاً پوپ کے ہاتھ میں تھے۔ پوپ کے ہاتھ، پوپ جسے چاہتا تخت پر بٹھا دیتا، جسے چاہتا ذلیل و رسوا کر کے اتار دیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ حکمران جو تھے یہ پوپ کے ہاتھوں کٹھر پتلی بنے ہوئے تھے۔ اچھا، انتشار یعنی جسے چاہتا تھا ذلیل و رسوا کر کے تخت سے اتار دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سلطنت روما جو کبھی مقدس کہلاتی تھی انتشار اور بد نظمی کا شکار ہو گئی۔ ہر چھوٹا بڑا حکمران خود مختاری کا اعلان کر بیٹھا، لیکن اگر کسی نے اس انتشار کو دبایا تو وہ پوپ ہی تھا۔ اس نے آٹو اعظم کو حسب ضابطہ تاجدار تسلیم کروا کر یہ طے کیا کہ آئندہ ہر چھوٹے بڑے بادشاہ کی رسم تاج پوشی پوپ یا اس کے مقرر کردہ نائب کے ہاتھوں انجام پائے گی۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سلطنت روما کے شہنشاہ کے انتخاب بھی رؤسا اور پوپ مل کر کریں گے۔ ان دونوں کے کل 7 نمائندے ہوں گے، جن میں 4 ارکان رؤسا میں سے اور 3 کا انتخاب پاپائے روم کریں گے۔ اس طرح پورے یورپ میں پوپ کا ڈنکا 14ویں صدی تک بجتا رہا۔ گویا یورپ کے تمام چھوٹے بڑے حکمران پوپ کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔ اگر کوئی قانون تھا تو صرف پوپ کا بنایا ہوا قانون تھا۔ پوپ نے اپنے لیے یہ پوپ محل اور ان کی عیاشی، پوپ نے اپنے لیے ایک رہائش گاہ یعنی محل ایسا تعمیر کروایا کہ بڑے سے بڑے حکمرانوں کو بھی یہ ایسا نصیب نہ ہو۔ اس کی شان و شوکت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 4000 کمرے کئی منزلوں میں تھے۔ اچھا، کئی پائیں باغ یعنی باغ، بڑے بڑے ہال، بلائی منزلوں تک جانے کے لیے بے شمار زینے تھے۔ اس کی لمبائی آپ اندازہ لگائیں 1151 فٹ اور چوڑائی 776 فٹ تھی۔ یہ محل گریگوری 11 نے بنوایا تھا، جو روم کے علاقہ ویٹیکن میں ہے، اور آج تک پوپ اسی میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پوپ کا ایک خاص تاج بنایا گیا جس میں لاکھوں پاؤنڈ مالیت کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تاج ہر نئے آنے والے پوپ کو مذہبی رسوم کے ساتھ پہنایا جاتا ہے۔ ویٹیکن سٹی اور پوپ کے ذاتی مصارف کے لیے جو جاگیر وقف تھی اس کا رقبہ 13ویں صدی میں 17,000 مربع میل کے برابر تھا۔ اندازہ کر لیں، ہر نیا آنے والا پوپ اس محل میں اپنی پسند سے تبدیلیاں کرتا رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے پوپ کی نسبت اس کی تزئین و آرائش میں اضافہ ہی کرے۔ 16ویں صدی میں
اس محل کو دنیا کے مشہور ترین مصور و نقاش مائیکل اینجا کے نقش و نگار سے آراستہ و پراستہ کیا گیا۔ پوپ اپنے لامحدود اختیار کا ناجائز استعمال بھی کرنے لگ گیا، کیونکہ یورپ کے تمام بادشاہ اس کی مٹھی میں تھے۔ عوام کی دفاعی صلاحیتیں، سیاسی قوتیں اور دولت پر پوپ کا قبضہ تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا تو اسے زندہ آگ میں پھینکوا دیا جاتا، سزائے موت دی جاتی، زبان کاٹ لی جاتی۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ پوپ کے حکم سے سرتابی کرتا تو اس کو ہمیشہ کے لیے تخت و تاج سے محروم کر دیا جاتا۔ جب پوپ مخالف لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تو 1248 عیسوی میں پوپ انوسنٹ چہارم نے ایک عدالت کے قیام کی منظوری دی۔ یہ ہے نا عدالت تفتیش، پھر اس کے مظالم، اسی طرح استحصال الحاد کے لیے یعنی دیکھنا اس طرح کی یہ ساری کام انہوں نے شروع کر دیے، اور پورے یورپ میں اس کی شاخیں قائم کرے۔ یعنی اس نے کیا منظور دی؟ پوپ انوسنٹ چہارم نے ایک عدالت کے قیام کی منظور دی جس کا نام عدالت تفتیش رکھا گیا، اور اس کا فرض یہ تھا کہ وہ استحصال الحاد کی کوشش کرے اور پورے یورپ میں اس کی شاخیں قائم کرے۔ 15ویں صدی تک یہ عدالت اپنے پورے جوبن پر تھی، یعنی پورے شباب پر تھی۔ اس کے اختیارات بھی پوپ کی طرح وسیع تھے۔ جس شخص پر بھی ذرا برابر اطاعت پوپ سے منہ موڑنے کی شکایت ہوئی اس سے پابند فلاسل کر دیا جاتا۔ جب اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا تو کسی قسم کی کوئی فرد جرم عائد نہ کی جاتی، بس فیصلہ سنایا جاتا جو زیادہ تر سزائے موت یا عمر قید ہوتا۔ خاص حالات میں زندہ جلانے کی سزا بھی سنائی جاتی۔ اگر کوئی جج رحم دل ہوتا تو ملزم پر کچھ رحم کیا جاتا، وگرنہ کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ اس حوالے سے ماہرین جو ہیں ان کا اندازہ ہے کہ ان عدالتوں نے 1481 سے 1808 تک 3,40,000 افراد کو مختلف سزائیں سنائیں۔ اندازہ کر لیں ذرا، 3,40,000 افراد کو سزائیں، ان میں سے 32,000 افراد وہ بھی شامل ہیں جنہیں آگ میں جلا دیا گیا۔ ان سزا پانے والوں میں کئی عالم فاضل، موجد، سائنسدان بھی شامل تھے۔ اس دور میں کسی قسم کی کتاب شائع کرنے کی ممانعت تھی۔ مشہور سائنسدان گلیلیو جس نے دوربین ایجاد کی تھی، اور برونو جیسا سائنسدان بھی زندہ جلوا دیا گیا۔ اسی وجہ سے لوگ آج تک مذہب اور سائنس کو دو الگ الگ اور ایک دوسرے کے مخالف تسلیم کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ظلم یا زیادتی یہ کی گئی تھی کہ معافی نامے جاری کیے جانے لگے تھے جس میں سینٹ پال کا خط لکھا ہوتا تھا، جس کی عبارت یہ تھی، یہ ہے نا یہ مغفرت و معافی ناموں کا اجرا، اور معافی ناموں کے لیے دیکھیں نا اجرا کر کے تو آخر میں فیسیں اس کے لیے کیا مقرر تھی، تو اس سے سارے اس ڈھموسلے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کی عبارت یہ تھی، یعنی کیا عبارت تھی کہ تمہیں ایمان کے وسیلہ سے ہی نجات ملی ہے، تمہیں ایمان کے وسیلہ سے ہی نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ پوپ کے بارے میں
یہ بات تو عام تھی کہ اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کے حکم کے آگے کسی کو چوں چراغ کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی۔ پوپ نے تو یہاں تک فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ جو لوگ بذات خود صلیبی جنگوں میں حصہ نہیں لے سکتے وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج سکتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کو بھی معافی نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ معافی نامہ کی تعریف یہ ہوتی تھی کہ تم پر خداوند یسوع مسیح کی رحمت ہو اور وہ تمہیں اپنے مقدس ترحم سے یعنی گناہوں کی سزا سے آزاد کرے۔ میں اس کی اور اس کے بابرکت شاگرد پولوس اور مقدس پوپ کی اس سند کی روح سے جو مجھے انہوں نے عطا فرمائی ہے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کلیسا کی تمام علامتوں سے خواہ وہ کسی شکل میں ہوں، پھر تمہارے ہر ایک گناہ، حدود شکنی اور زیادتی سے خواہ وہ کیسے محب یعنی ڈراونے اور شدید کیوں نہ ہوں، اور میں وہ سزا تم سے اٹھا لیتا ہوں جو تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ملنے والی ہے، تاکہ تم جب مرو تو جہنم کے دروازے تم پر بند ہو اور جنت کی راہیں کشادہ، باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 16ویں صدی میں پوپ نے سینٹ پیٹر کے نام سے گرجا گھر بنوانا تھا اور اپنے محل کی تزئین و آرائش کرانا تھی۔ اسے روپے کی اشد ضرورت تھی، جس کا حل اس نے یہ تلاش کیا کہ معافی نامے فروخت کیے جائیں، ان کو گناہ گار لوگ فوراً خریدیں گے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ معافی نامے وہ اپنے مرحوم بزرگوں کے نام سے بھی خرید کر ان کے گناہ معاف کرا سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا معافی ناموں کے لیے فیس یعنی قیمت کا تعین کس طرح مختلف قسم کے معافی ناموں کی فیس بھی مختلف تھی، جیسے کہ قتل کی قیمت یعنی اس کے لیے معافی نامہ یہ تھا کہ اس صورت میں 7 شلنگ 6 پنس وہ ادا کیے جائیں۔ چوری کی صورت میں 9 شلنگ یعنی بدکاری کی جو بھیانک صورتیں ہیں ان صورتوں میں 7 شلنگ اور 6 پنس یہ دیے جائیں۔ اسقاط حمل اس کے لیے کیا فیس مقرر تھی؟ 3 شلنگ 6 پنس، اور عفیفہ کی عصمت دری اس کے لیے اگر اسرا کا کوئی وقوع ہو تو 9 شلنگ۔ تو معافی ناموں کی فروخت کرنے کے لیے گلی گلی ایجنٹ مقرر تھے جو طرح طرح کی صدائیں لگا کر ان کو فروخت کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی لگائی جانے والی صدا کا نمونہ ذرا سماعت کریں کہ کس انداز میں، جس طرح دیکھیں نا وہ یہ پیاز ٹماٹر بیچنے والا یہ پھر آپ کے وہ گلی محلوں میں وہ چکر لگاتے رہتے ہیں سائیکل کے اوپر، وہ سوکھی پرانی روٹیاں لینے والے، پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ 3 ڈبے جو کی صدائیں لگاتے ہیں، گویا کہ اس طرح جس طرح ایک ہاکر ہوتا ہے نا یہ اس میں چیزوں کے حوالے سے یا باقی اس طرح گویا کہ ریڈی سبزیاں ٹماٹر جس طرح بیچے جاتے ہیں، آلو پیاز بیچے جاتے ہیں، اس سے بھی کم بھاؤ پہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے کوئی یعنی سکہ ان کی جیب میں ضرور آئے۔ تو اس حوالے سے اتنے جنت کو سستے داموں یعنی فروخت کر رہے تھے اپنے طور پہ۔ تو اتنی عجیب قسم کی اور بھیانک یعنی ان کا یہ سیاہ کارنامے تھے، بھیانک اور سیاہ۔ تو یعنی وہ لگائی جانے والی صدائیں کس نوعیت کی تھیں کہ آؤ بڑھو جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، اگر تم اب داخل نہ ہوگے تو کب داخل ہوگے؟ تم 12 پنس کے وہ اپنے باپ کی روح کو جہنم سے نکلوا سکتے؟ کیا تم ایسے ناخلف ہو کہ اپنے باپ کے لیے اس قدر سستی نجات بھی نہیں خرید سکتے؟ تو دیکھیں نا مذہب کا نام لے کے پھر اس طرح کی بات کر کے اوپر سے ڈرایا جائے تو پھر دیکھیں نا
جو دیکھیں نا دل کے اندر وہ خوف رکھنے والے لوگ ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہیں جو ہے نا ایسا نہ ہو رگڑا ہی نہ لگ جائے، تو پھر وہ بڑھتے ہیں. خاص طور پہ جب دیکھیں نا علم کے دروازے بند ہو، حقیقت شناس نہ بنے انسان، علم کی تحصیل کے بعد ہی ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لوگوں کو جاہل رکھا جائے، اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ علم کے دروازے، کتابیں لکھنا یا اس طرح کی کوئی نئی بات کرنا، یہ پھر ان کو کبھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا. اس طرح کے عجیب قسم کے مظالم تھے. اور یہ ہے آج کے مہذب جو دنیا ہے، یعنی یہ یورپ، اس کا یہ چہرہ. اب تو اس کے ساتھ ساتھ اور کیا صدائیں لگاتے تھے کہ اگر تمہارے پاس اور کچھ نہیں، ایک کوٹ ہے تو وہی اتار دو تاکہ اس کے متاع گراں بہا کو خرید سکو. پوپ کے تخت سلطنت روما کا قیام اصل میں مذہب اور سیاست کو اکٹھا کرنے کی کوشش تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا. پوپ بادشاہت کو تو ختم نہ کر سکے، البتہ بادشاہت سے سمجھوتا کر لیا اور اس پر اپنا تسلط قائم رکھنے کو ضروری نہ سمجھا. اس طرح دو الگ الگ مضبوط سیاسی ادارے بن گئے جو اقتدار کی جنگ کرنے لگے. اب پہلے کیا صورتحال تھی کہ بادشاہ ان کی کٹ پتلیاں، اس کے بعد دیکھا یعنی اس سسٹم کو تو ختم کر نہ سکے، لیکن یہ کہ آپ نے اپنے طور پہ گویا کہ دونوں عوام کا استحصال کس انداز میں کرتے تھے کہ ایک سمجھتا کہ اس کا گروپ تکڑا بن گیا، دوسرا سمجھتا کہ اس کا، تو اس طرح وہ لوگوں کا استحصال کرتے تھے جو اقتدار کی جنگ کرنے لگے. جس کی طاقت بڑھ جاتی وہ اوپر آ جاتا. اس طرح 7-8 صدی یعنی 8ویں صدی سے 16ویں صدی تک یورپ میں پوپ اور بادشاہ برسرے پیکار رہتے اور مذہب کی کتب کی اشاعت کا انتظام ایک خاص طبقہ کے حوالے کر دیا گیا. اس طرح پاپائیت نے نئی شکل میں اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کیا. مذہب میں عمل دخل صرف مخصوص طبقہ کو تھا، اسی لیے عوام دین کے معاملات میں بے بہرا رہنے لگے. اس ادارہ نے ابتدا میں بڑے محتاط انداز میں اپنا کام جاری رکھا، لیکن جب ان کی مقبولیت بڑھنے لگی تو وہ بھی رفتہ رفتہ عیش پسندی کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے اور جلدی ہی ایسی صورت حال پیدا ہو گئی کہ پوپ اور بادشاہ میں کوئی فرق نظر نہ آتا تھا. کلیسا کے ظلم اس قدر بڑھ گئے اور مذہبی ٹھیکیداروں کی عیاشیاں اتنی بڑی کہ عوام ان سے متنفر ہو گئے. کہتے ہیں کہ جب ظلم و زیادتی، یہ حقیقت ہے کہ جب ظلم و زیادتی حد سے بڑھنے لگے تو اس کو یعنی باندھنے کے لیے اس کو باندھنے کے لیے اللہ تعالی ایسے انسان پیدا کر دیتا ہے جو اس کا نام لے کر میدان عمل میں کود پڑتے ہیں اور برائی کا کلا کما کر کے دام لیتے ہیں. تو اسی حوالے سے پھر بات کیا آگے بڑھتی ہے، کوئی گویا ہے نا ظلم بڑھتا، آپ دیکھیں نا وہ پھر کیا ہے، ایک طرف فرعون ہے، دوسری طرف پھر حضرت موسیٰ ادھر ہی، یعنی فرعون کے گھر ہی پلتے ہیں جس کے لیے اس پہ اتنے پاپڑ بیلے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جس فعل کا وہ مرتکب تھا. تو ظاہر ہے پھر آگے وہ خطرہ گھر ہی میں یہ پل بڑھ رہا تھا. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ظالم اپنے منطق کی انجام کو پہنچتے کس طرح سے ہیں. اور یہی ہوتا ہے جس کی پوری ڈیٹیل ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مقدس روما یہ کس طرح بنا، پھر یہ حکمران پوپ کے ہاتھوں کس طرح کٹ پتلی بنتے رہے، پھر یہ جو پوپ جو تھے یہ پوپ محال ان کی عیاشیاں یعنی کس طرح سے تھی، کتنا آپ دیکھیں کیا میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا بڑا محال
پھر عیاشیاں کس نوعیت کی، استحصال کس نوعیت کا، پھر یہ عدالت کے نام پہ لوگوں کی تفتیش کس نوعیت کی ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اس تفتیش کے میں یعنی لوگوں کے اوپر مظالم کس طرح سے ڈھائے جاتے تھے۔ یہی نہیں، آگے بڑھ کے پھر دیکھیں اپنے مقصد کی خاطر یہ دنیا میں جنت کے اور معافی ناموں کے پروانے بانٹے گئے، فیسیں مقرر ہوئی، اس طرح ہر جائز یا ناجائز طریقے سے، جائز کیا بس ہر طریقے سے یعنی عوام کا استحصال کیا، اور یہ یعنی دل دلا دینے والے واقعات ہیں کہ کسی کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے، اس طرح قید کے اندر پھر ہر طرح سے اس کو سسکایا اور تڑپایا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر یہ کہ لوگ آگے نکلتے ہیں، پھر ایسے جذباتی لوگ بھی ہیں کہ جو پھر اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کے لیے آگ تیار ہے یا سلاخیں تیار ہیں جن کے پیچھے اس میں یعنی سسک کے یا ایڑیاں رگڑ کے مرنا ہے، تو لوگ والنٹیئر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو یعنی رد عمل سامنے آیا، رد عمل کی جو تحریکیں شروع ہوئیں ان لوگوں میں، جن کا نام میں نے ابھی لیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان پیدا کر دیتا ہے جو میدان عمل میں کود پڑتے ہیں، اور برائی جو اس وقت جو امیڈیٹ برائی جس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں استحصال کی صورت میں، ظلم کی صورت میں، باقی دیکھنا جس طرح کا وہ ہوتا ہے غصب، تو یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عیسائیت میں بھی ایسے ہی ہوا۔ ایسے لوگوں میں پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے مارٹن لوتھر۔ اس والے سے تھوڑا دیکھیں سکرین کے اوپر، مارٹن لوتھر یعنی کہ ایک گاؤں آئے دین میں، یہ 1482 میں پیدا ہوا، 1482 یعنی 1482 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ بے حد غریب تھے، اس نے نہایت غربت کے دنوں میں جنم لیا۔ اس کے والدین نے غریب ہونے کے باوجود اس کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی۔ لوتھر نے بھی چند سالوں میں مذہبی تعلیم مکمل کر لی، اس سے پادری بنا دیا گیا۔ اس کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ صرف 25 برس کی عمر میں وٹنبرگ یونیورسٹی میں مذہبی استاد کے عہدہ پر اسے تعینات کر دیا گیا۔ اس نے اپنی ذہانت، فطانت اور خطابت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر لگا دیا۔ اس کے دل و دماغ میں پوپ یا پاپائیت کے خلاف خیالات نے ابھرنا شروع کر دیا۔ چند ہی سالوں میں یعنی اس نے یعنی ان اصولوں کے خلاف جو پوپ نے بنا رکھے تھے، یعنی معافی نامے اور دستاویز مغفرت کے خلاف، یعنی لوتھر جو تھا اس کا پیمانہ صبر جو تھا وہ لبریز ہو گیا۔ وہ جو اصول پوپ نے بنا رکھے، ظاہر ہے اس کے اندر استحصال تھا، ظلم تھا، جبر تھا۔ پھر اس حوالے سے ظاہر ہے یہ دینیات کا طالب علم تھا، پھر ظاہر ہے یونیورسٹی میں اس کو تعینات کر دیا گیا استاد کے عہدے پر، تو ظاہر ہے اس کے پاس انفارمیشن تو تھی کہ اصل حقائق کیا ہیں اور وہ کر کیا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا جو پیمانہ صبر تھا وہ لبریز ہو گیا۔ جس شہر میں مارٹن لوتھر کا قیام تھا وہاں ایک پادری یعنی اس کے پاس ان معافی ناموں کی ایجنسی تھی۔ اس پادری کا نام یہ ٹیٹ زیل تھا، ٹیٹ زیل۔ لوتھر نے پادری کو واضح کر دیا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے عیسائیت کے خلاف ہے، تو اگر چاہے تو میں تمہارے ساتھ یعنی تو اگر چاہے تو میں تمہارے ساتھ منازع کرنے کو تیار ہوں۔ وہ اس نے چیلنج کر دیا کس کو؟ پادری کو۔ مارٹن لوتھر نے ان معافی ناموں کے خلاف یعنی 95 نظریات لکھوا کر گرجا گھر کے دروازے پر لٹکا دیے، یعنی جلی حروف میں، بڑے واضح الفاظ میں۔ اگر دیکھا جائے تو لوتھر کا
ایسا کرنا اس بات کی واضح دلیل تھا کہ مارٹن لوتھر پوپ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ جب ان نظریات کا چرچا عام ہوا تو ہر کوئی یعنی جرمنی کا ہر فرد ان معافی ناموں کی مخالفت پر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عوام کو لوتھر نے جذبہ دے کر ابھارا۔ ہر طرف سے مارٹن لوتھر کی حمایت کی آوازیں آنے لگیں۔ پادری جس کا میں نے ابھی نام لیا تھا کہ یہ جس کا نام ٹیڈ زیل یہ برداشت نہ کر سکا، اس نے 1530 میں ایک فرمان کے ذریعے مارٹن لوتھر کے نظریات کو لغو اور بیہودہ قرار دیتے ہوئے ان پر لعنت کی، یعنی وہ نظریات جو مارٹن لوتھر نے پیش کیے ان پر لعنت کی اور ان کو ماننے والوں کو مردہ یعنی ان کے ماننے والوں کو مردود قرار دیا۔ یہ فرمان جب مارٹن لوتھر کی رہائشگاہ تک پہنچا تو اس نے سب کے سامنے اس سے پرزہ کر کے نظر آتش کر دیا۔ اس واقعہ کے چند ماہ بعد پوپ نے پادریوں کا ایک اجلاس طلب کیا۔ پوپ نے مارٹن لوتھر کو بھی بلوایا۔ وہ لوتھر کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا، پھر بھی وہ گیا اور سب کے سامنے اپنے نظریات کو درست اور صحیح قرار دیا۔ پوپ نے ایسے معاملات کی تحقیق کے لیے عدالت قائم کر رکھی تھی، جس کے بارے میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ احتساب، پھر مجالس تفتیش جسے کہا جاتا ہے، یہ الحاد کے لیے عدالت تفتیش، یعنی تفتیش کر کے تو کرنا کیا تھا اس نے، ظاہر ہے جہاں پہ جنہیں کہا جاتا ہے نا عادل منصف ہوں، تو عدل کے اوپر وہ فیصلہ ہیں، پھر تو ظاہر ہے ان لوگوں کی سنوائی ہوتی، تو ظاہر ہے انہوں نے تو یعنی اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یہ سارے ڈنگوسلے کیے ہوئے تھے، ڈنگوسلے، تو ظاہر ہے جو نہیں بات کرتا تھا تو بس وہ اس کو تفتیش کے نام کے اوپر عدالت کے نام پہ وہ کہ اس کا استحصال کیا جاتا تھا، یعنی اس کو تڑپایا جاتا تھا، سسکایا جاتا تھا۔ تو چنانچہ یہ بغیر کسی پرواہ کے لوتھر یعنی اس نے سارے وہ حقائق سامنے لائے۔ تو عدالت کے سابقہ فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ عدالت مارٹن لوتھر کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم سنائے گی۔ دوسری طرف یعنی پوپ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، کیونکہ وہ روز بڑھتے ہوئے عوامی رد عمل اور جوش و جذبہ کو دیکھ رہا تھا۔ آگ میں کیا بنا ہے، اگر کوئی یا مارٹن لوتھر کو کسی قسم کی سزا تو اس کا آپ وجود خطرے میں پڑ جائے گا، یعنی پوپ کو اس بات کا خطرہ تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاپا روم کے جوش انتقام سے بچانے کی غرض سے اس کو ایک مضبوط اور محفوظ قلعہ میں 1 سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ اس قلعہ میں مارٹن لوتھر پناہ گزینوں کی طرح مقید رہا۔ تو اس تحریک نے ایک ایسے فرقے کو جنم دیا جس کا نام بعد میں پروٹسٹنٹ مشہور ہوا، یعنی پروٹسٹنٹ، یہ رد عمل جس کو رد عمل کی تحریک ہے۔ یہ بہرحال یہ ہے کہ انگریزی زبان کا پروٹسٹنٹ اور اس کا مطلب ہے احتجاج والے، تو احتجاج والے یہی ہے، رد عمل کی احتجاج۔ مارٹن لوتھر تھا احتجاج والے، زونگلی تھا، جان قانون تھا، جان نافذ تھا۔ تو اس حوالے سے بات بڑھ رہی آگے۔ پھر مارٹن لوتھر جو ہے یہ 1546 میں فوت ہو گیا، لیکن عوام میں وہ ایک ایسی روح ہونگا جس نے عوام کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ عیسائی عوام رومن کیتھولک سے اتنی نالاں ہو گئی کہ اسے چھوڑ کر نیک قائم ہونے والے فرقہ کے ممبر بنتے گئے۔ بہت جلد پروٹسٹنٹ کی تعداد لاکھوں میں بلکہ اس سے بھی بڑھ گئی۔ 1555 میں چارلس پنجم
اور دیگر پروٹیسٹنٹ شہزادوں میں مذہب کی وجہ سے زبردست جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، جس کا انجام کار یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ہر شہزادے کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ جس فرقہ کو پسند کرے اس کا رکن بن جائے۔ مارٹن لوتھر کی وفات کے بعد اس کی چلائی ہوئی تحریک کو سوئٹزرلینڈ کے ایک شخص، یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں، زونگلی نے جاری رکھا۔ یہ شخص مارٹن لوتھر سے زیادہ متشدد تھا۔ اس کا نام تھا ہلرچ زونگلی۔ اس کی پیدائش 1484 میں سوئٹزرلینڈ میں ہوئی۔ اس نے مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی طرف خاص توجہ دی۔ جب تعلیم مکمل کر چکا تو رومن کیتھولک کا ممبر بن گیا، پادری بنا دیا گیا۔ ایک مرتبہ یہ روم گیا، اس نے بچشم خود کلیسا کے ابتر حالات دیکھے، اسے بہت دکھ پہنچا۔ جب واپس سوئٹزرلینڈ آیا تو اپنی تقاریر میں کلیسا کی بری حالت سے عوام کو آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی تقریر کی وجہ سے رومن کیتھولک کے خلاف جنگیں شروع ہو گئیں، اور ایسی ہی ایک جنگ میں ہلرچ زونگلی جو تھا یہ 1531 میں مارا گیا۔ اس نے عوام پر زور دیا تھا کہ وہ بائبل کی پیش کردہ تعلیم کو اپنا مکمل رہنما اور اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ عشاء ربانی، یعنی وہ جو مذہبی رسم ہے عشاء ربانی سے حضرت یسوع علیہ السلام کی قربانی کا اعادہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اس کی یاد ضرور تازہ کی جا سکتی ہے۔ اس نے کلیسا کے نظام کو جمہوری طریقوں پر استوار کیا، سرکاری اہلکاروں کے لیے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری قرار دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو اہلکار مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کرے اسے ملازمت میں رہنے کا کوئی حق نہیں، ایسے شخص کو اس کے سرکاری عہدہ سے فوراً ہٹا دیا جائے۔ پادریوں کے لیے اس نے شادی کرنا لازمی قرار دیا تاکہ وہ دنیاوی برائیوں سے بچے رہیں۔ اس نے گرجاؤں سے مورتیاں ہٹا دینے کی بھی تاکید کی۔ لیکن بہت ساری جو فطری باتیں تھیں تو ظاہر جو کچھ ادھر تھا تو اس کے یہ لوگ اٹھ کھڑے۔ زونگلی جو تھا ہر قسم کے جلسے جلوس، تہواروں اور دیگر تقریبات کی یعنی ان کی سخت مخالفت کرتا تھا۔ یہ تھا زونگلی۔ اس کے بعد ہے جان کالون۔ جان کالون 1509 جان کالون نے 1509 میں فرانس میں جنم لیا۔ یہ پروٹیسٹنٹ نظریات کی زبردست حمایت کرتا تھا، جبکہ یہ ایک ایسا دور تھا کہ پروٹیسٹنٹ کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھیں اور انہیں ہر قسم کی سزا دینے کا قانون رائج تھا۔ کالون نے انہی سزاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرانس کو خیر آباد کہہ دیا۔ 1536 میں اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا عیسائیت کے مبادیات۔ اپنی اسی کتاب میں کالون نے اپنے مذہبی نظریات تفصیل سے بیان کیے۔ اس کا سخت رویہ یعنی اس کا رویہ جو تھا سخت انتہا پسندانہ تھا۔ اس نے اپنے اصلاحی کام کا آغاز جنیوا سے کیا، لیکن اسے جنیوا میں کسی نے نہ رہنے دیا۔ اس کو 1538 عیسوی میں جنیوا سے نکال دیا گیا۔ یہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا جہاں اس کے نظریات پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ وہاں یہ 3 سال تک
یعنی 3 سال مقیم رہا۔ جب 3 سالوں کے بعد واپس جنیوا آیا تو جان کالون نے ایک نئی مذہبی حکومت کی بنیاد رکھی۔ جان کالون یعنی اگرچہ مارٹن لوتھر کے مذہبی نظریات کی حمایت کرتا تھا، لیکن اس نے اپنا ایک الگ فرقہ قائم کیا جس کا نام بھی کالونی فرقہ رکھا۔ اس نے تقدیر پر بہت زور دیا۔ یہ لوگ خود کو محبوب خدا گردانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدا نے انہیں ان کی خوبیوں کا خیال کیے بغیر منتخب کیا ہے۔ نجات کے حقدار بھی یہی لوگ۔ ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ حضرت یسوع علیہ السلام کے صرف کالونی فرقہ کے پیرووں کے کفارت کے سبب مصلوب ہو کر جان دی ہے۔ اس عقیدے کی روح سے انسانی اختیارات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ کالون کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے پوری نسل گنہگار ہونے کی وجہ سے کالونی فرقہ اس سے مستثنا۔ جب زونگلی اور جان کالون کے پیروکاروں کا آپس میں اتحاد قائم ہوا تو ایک نیا کلیسا وجود میں آیا۔ یہ اصلاح شدہ کلیسا کہلاتا تھا۔ اسے مارٹن لوتھر کے کلیسا سے ممیز کرنے کے لیے اس کا نام بھی ریفارمڈ چرچ یعنی اصلاح شدہ کلیسا رکھا گیا۔ جان کالون نے 1564 میں وفات پائی۔ یہ تھا جان کالون، اور آخر میں ہے جان ناکس۔ جان ناکس جان ناکس 1505 میں سکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں یہ رومن کیتھولک پادری تھا، لیکن جب اس نے پادریوں کے بے رہ روی، اخلاقی گراوٹ اور مذہب کی اصل روح سے دوری کے ساتھ ساتھ ان میں دنیاوی لالچ بھی دیکھا تو یہ کلیسا سے بغاوت پر اتر آیا اور پادریوں کے خلاف آواز اٹھائی، جس کا صلہ اس کو جلا وطنی کی صورت میں ملا۔ اس کو مسلط قید و بند کی سختیاں کرنا پڑی۔ ایڈورڈ ششم نے اسے آزادی دلائی۔ جب یعنی وہ جو ملکہ برطانیہ بنی، تاجدار بنی۔ اس نے ہو گئے تھے، برطانیہ واپس لوٹ آئے۔ جان ناکس نے برطانیہ واپس پہنچ کر ایک نیا کلیسا متعارف کرایا جس کا نام اس نے پرسبیٹرینزم رکھا۔ پرسبیٹرینزم قانون کے کلیسا سے یعنی تھوڑا سا مختلف تھا۔ جان ناکس نے روم کیتھولک سے اختلاف کی وجہ سے سکاٹ لینڈ سے رومن کیتھولک کا نام و نشان تک مٹا دیا اور ایسے نظام کی بنیاد ڈالی جس میں کلیسا اور حکومت دونوں شامل تھے۔
حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ سرکار مشورہ یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کلیسا کے انتظام میں تبدیلی ہوتی رہنی چاہیے۔ وہ ایسے نظام کے قیام کا مخالف تھا، بلکہ اس کو ناممکن سمجھتا تھا جو ہر دور میں قابل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ مفید نتائج کا حامل ہو۔ وہ ہمیشہ کہتا رہتا تھا کہ زمانہ کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے نظام کو بھی تقاضوں کے مطابق بدلتے رہنا چاہیے۔ جان ناکس نے کئی کتبی تصنیف کی۔ اس کی سب سے زیادہ مشہور کتاب اسکاٹ لینڈ میں اصلاح مذہب، یعنی یہ کتاب کا نام تھا اسکاٹ لینڈ میں اصلاح مذہب، یہ اس کی سب سے زیادہ مشہور کتاب تھی۔ یہ تھا جان ناکس، یعنی رد تحریک تھی ان میں گرامی جو لوگ جان ناکس وغیرہ، یعنی اور بھی کافی ہیں، لیکن یہ تھی عیسائیت کی جو ہے نشات ثانیہ یا باقی تو